بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پورے ملک میں ہی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پورے پنجاب میں سب سے بڑے صوبے میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ حساس مقامات پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور خاص طور پر سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات کی جائے تو وہاں تو کنٹینر ہی کنٹینر ہیں، اتنے کنٹینر ہیں کہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، بلکہ لوگ ویڈیوز بنا بنا کے شیئر کر رہے ہیں۔ رپورٹرز صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کنٹینرز ایسے پہلے نہیں دیکھے گئے، یعنی ایسی جگہوں پر بھی اب کنٹینر لگا دی گئے ہیں جو ماضی میں نہیں دیکھا گیا کہ ان جگہوں پر بھی کنٹینرز ہوتے تھے۔ مختلف سڑکیں بند ہیں، آمد و رفت میں مسائل ہیں، اور اسلام آباد میں باقاعدہ اب پلان جاری کیا گیا ہے کہ کون سی سڑک آپ استعمال کر سکتے ہیں، کہاں مت جائیے گا کیونکہ وہ سڑکیں بند ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں کنٹینر لگائے گئے ہیں، تو اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ اسی طرح کراچی میں بھی مختلف شاہراہیں بند ہیں، تو سب سے بڑا شہر کراچی، وہاں پر کنٹینر بھی، سڑکیں بند ہیں۔ پورے پنجاب میں الرٹ جاری ہے، اسی طرح پورے ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے۔ اور وفاقی دارالحکومت کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ ریلیز کا بتایا جا رہا ہے کہ ریلیز نکل سکتی ہیں، اور وجہ ہے یوم القدس۔ یہ دہائیوں سے یہ دن منایا جا رہا ہے اسرائیل کے فلسطین پر ناجائز قبضے کے خلاف اور بیت المقدس کے حوالے سے، اور اس میں جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، ریلیز بھی نکالی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اب امام بارگاہوں سمیت دیگر جگہوں پر مساجد میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ ملک میں حالات اس طرح کے ہیں، اور خاص طور پر بھی جس طرح سے جنگ چل رہی ہے اس کے بعد حکومت کو لگتا ہے کہ کہیں ریلیز اگر نکلیں تو کوئی حالات قابو سے باہر نہ ہو جائیں، اسی لیے ہر طرف کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور سیکیورٹی بہت زیادہ الرٹ کر دی گئی ہے۔ جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے موقع پر پنجاب بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ اچھا، یوم القدس کا میں بتا دوں، یہ ہر سال آخری جمعۃ الوداع رمضان المبارکہ، تب یہ دن منایا جاتا ہے، اور یہ امام خمینی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اچھا، اب اس پر جناب آئی جی پنجاب نے عبادات اور یوم القدس ریلیوں کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے دہشت گرد اور شرپسند عناصر سمیت مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے، غیر ملکی سفارت خانوں، حساس مقامات اور اہم تنصیبات کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ صوبے بھر کی 32,500 سے زائد عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کے لیے 83,000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، یعنی 32,500 زائد عبادت گاہیں ہیں۔ یوم القدس کے سلسلے میں اے کیٹیگری کی 15، بی کیٹیگری کی 22 اور سی کیٹیگری کی 99 ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ کتنی بڑی تعداد میں ریلیز نکل رہی ہیں، صرف پنجاب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آئی جی پنجاب نے ڈولفن اسکواڈ، پیرو اور ایلیٹ فورس کو حساس مقامات اور مارکیٹوں کے گرد پیٹرولنگ بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اہم اور حساس مقامات کی مانیٹرنگ یقینی بنانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے عرض کیا، کراچی ہو یا اسلام آباد، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں کنٹینر لگائے گئے ہیں اور سڑکیں بند کی گئی ہیں۔ متبادل پلان بتایا گیا ہے کیونکہ یوم القدس ہے، اور اسی حوالے سے اب ہائی الرٹ پر ہے پورا ملک۔ دیگر علاقے بھی ظاہر ہے، لیکن خاص طور پر ان علاقوں کے حوالے سے بہت زیادہ سیکیورٹی کو بڑھایا گیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں حال ہی میں ہماری فورسز نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو دوبارہ نشانہ بنایا ہے، ان کو تباہ کیا ہے، اور جہاں سے دہشت گردوں کو سہولت مل رہی تھی ان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جی افغانستان کی طرف سے کہا گیا ہے، افغان طالبان کی طرف سے، جی ہم اس کا بدلہ لیں گے، کیونکہ یہاں پر آئل ڈپو تھے اور دیگر تنصیبات تھیں، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، بڑا ہمارا نقصان کر دیا گیا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستانی ملٹری ایئر کرافٹس نے ایئر سٹرائکس کی ہیں، جس میں کابل میں، قندھار، پکتیکا اور پکتیا، ان جگہوں پر بمباری کی ہے پاکستانی جہازوں نے، اور اس میں ہمارے سیکیورٹی کے ذرائع بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور جہاں سے دہشت گردوں کو سہولت فراہم کی جاتی تھی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور جب سے یہ افغانستان اور افغان طالبان، یہ کہنا چاہیے افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کارروائیاں کر رہی ہیں، دہشت گردی میں کمی دیکھی گئی ہے۔ شاید وہ یہ بھی وجہ ہے کہ سرحد کے پاس ان کے جو ٹھکانے تھے ان کو اتنا تباہ کیا گیا ہے، یہ لوگ پیچھے بھاگ گئے ہیں، سرویلنس اور زیادہ کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب یہ ہوا ہے کہ ایک تو ڈرونز کے ذریعے، جس طرح کہا نا افغان رجیم نے کہا ہے کہ جی افغان طالبان رجیم نے کہ جی ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو ڈرونز چلائے گئے ہیں اور پاکستان میں ملٹری انسٹالیشنز کو یہاں پر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ ان کا نشانہ ملٹری بیسز تھی، اور پاکستان میں اس چیز کی اب کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ جی یہ کوشش یہ تھی کہ پاکستان میں ڈرون حملے کر کے نقصان زیادہ پہنچایا جائے۔
ملٹیپل ایکسپلوشنز ہوئے ہیں، اور کندھار میں جب، اور اس کی جب رپورٹ سامنے آئی تو اس کے بعد اب یہ لگتا ہے کہ افغان طالبان نے ہی یہ کارروائی کی ہے، کیونکہ ان ڈرونز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوہاٹ کے علاقے میں، یہ کنٹونمنٹ کے علاقے میں یہ گرائے گئے ہیں۔ یہ 2 more drones hovering near Kohat cantonment were brought down, Pakistani officials say. One of them crashed and exploded, injuring 2 people. 2 لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں کوہاٹ میں۔ تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ تخریب کاری ہے، اور یہ افغان طالبان کی طرف سے اور ان کے حوالیوں کی طرف سے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے۔ افغان طالبان میڈیا reported that drones were part of Afghanistan's retaliation against Pakistani air strikes in early hours of the morning. اب دیکھیں، ہم دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ڈرونز بھیج کے اس طرح کی کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہمارے سویلینز کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن بتایا ہی جا رہا ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی طرح سے کنٹونمنٹ میں موجود جو ہماری ملٹری کے بیس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکے۔ تو یہ اب تک کی اطلاعات ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی افسوسناک خبر، جو اب جب سے یہ افغانستان طالبان کے خلاف بڑی کارروائی شروع کی ہیں، بمباری شروع کی ہے پاکستانی فورسز نے، تب سے یہ سب سے بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ 6 پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ خراسان ڈائری اس کو رپورٹ کرا ہے۔ لکی مروت سے یہ افسوسناک خبر آئی ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ بم کے ذریعے پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ اور یہ جب سے حالیہ ہم نے کشیدگی دیکھی ہے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان، تب سے یہ سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اب آخر میں جناب اگر ہم بات کریں مشہور زمانہ جہاز کی، تو اب اس کی رپورٹ تو ہوتی رہے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی رپورٹنگ اب رک جائے، چونکہ یہ وہ وقت نہیں رہا کہ جی آپ چیزیں چھپا لیتے تھے، آپ چیزیں دبا لیتے تھے۔ اب یہی وجہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کو اس ساری صورتحال کا جواب دینا پڑا ہے۔ میں اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ یہ رپورٹ ہوا کہ جی مریم نواز صاحبہ کے لیے جو جہاز لیا گیا تھا، پنجاب حکومت نے جو جہاز لیا تھا، وہ کوئی یورپ گیا ہوا ہے، کیونکہ اس کا پورا میپ آ جاتا ہے، وہ جہازوں کا پتہ لگ جاتا ہے، وہ ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس لیے گیا، بڑی چہمگوئی ہو رہی تھی، کون گیا ہے، کیا گیا ہے۔ تو پھر اب آخرکار وزیر اطلاعات صاحبہ اعظم بخاری صاحبہ نے خاموشی توڑی ہے، اور وہ کہتی ہیں، انہوں نے پوسٹ کیا ایکس پر، پنجاب حکومت کا جہاز تکنیکی معائنے کے لیے ویانا گیا ہے، جس کے بارے میں جاری قیاس آرائیاں نہ صرف حقائق کے برعکس ہیں بلکہ افسوسناک بھی ہیں۔ ایک متعین مدت میں جہاز کا تکنیکی معائنہ کانٹریکٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ معمول کے معائنے پر بے پرکی اڑانے والوں کو بامقصد کاموں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیں جی، اب بامقصد کام پتہ نہیں ہمیں، ہم ان کاموں پہ توجہ دے رہے ہیں کہ وہ جہاز کہاں گیا۔ چھوڑ دیں 10 ارب کا تھا، 11 ارب کا تھا، اور اس کے لیے 30-32 ہزار ڈالر پر ہائر کیے گئے ہیں پائلٹس، چھوڑ دیں اس کو۔ یعنی شریف خاندان کا معائنہ، طبی معائنہ ہو، وہ بھی باہر سے ہونا ہے، اور ان کے جہازوں کا معائنہ بھی باہر سے ہونا ہے۔ تو خاندان، جہاز بھی مغلیہ ہیں، وہی مغلیہ دور یاد آتا ہے، شاہانہ انداز۔ اب یہ کس لیے گیا ہے جی؟ تکنیکی اس کو کوئی مسئلہ آ گیا تھا۔ نیا جہاز ہے، اس کا تکنیکی معائنہ ہو رہا ہے، وہ بھی باہر سے ہونا تھا۔ آپ نے وہی جہاز لینا تھا جس کا تکنیکی معائنہ بھی باہر سے ہونا ہے، یعنی وہ اڑ کے باہر جایا کرے گا، اب کچھ عرصے بعد نیا جہاز ہے، اور اس پر کتنا خرچہ آیا ہے، کتنے اس پہ ڈالرز لگے ہیں، کتنا یہ مہنگا پڑے گا، اس کی مینٹیننس ہی کروڑ روپے کی پڑے گی۔ تو یہ جان نہیں چھوٹنے والی، یہ جہاز جب اڑان بھرے گا، جہاں جائے گا، کتنے لوگوں کو لے کر گیا ہے، ہر دفعہ حکومت چھپائے گی، اور یہ کوڑے برستے رہیں گے، لوگ سوال کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے کہ جی کیا ضرورت پڑ گئی، کتنا خرچہ آیا، کون اس پر گیا، کتنے لوگ گئے۔ پھر وہی سوال ہوگا کیوں خریدا گیا، اتنا مہنگا جہاز، دنیا کا سب سے لگژری جہاز، کس طرح یہ غریب قوم افورڈ کرے گی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور جب بھی یہ سادگی کی بات کریں گے تو سب یہ سوال آئے گا۔ تو یہ چیز نہیں چھوٹنے والی ہے، گلے میں ایک گھنٹی ہے نا، جہاں جائیں گے بجے گی، یہ کوڑے پڑتے رہیں گے، اس سے پنجاب حکومت کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ اسی طرح مجھ سے کسی نے تبصرہ لیا تو میں نے تب بھی یہی بات کی تھی، کیونکہ اب دیکھیے اس پر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ خلیق کیانی بڑے سینئر ڈان کے رپورٹر اکانومی کے کہتے ہیں، گاجروں، مولیوں اور آلووں، آپ بچوں کے سکول بند رکھیں، دفتر اور کاروبار محدود کریں، موٹر وے پر سپیڈ 100 کلومیٹر سے کم رکھ کر ایندھن بچائیں تاکہ ہم گلف سٹریم جہاز کی صحت ویانا سے چیک کرائیں، اور آپ خارجہ پالیسی پر بات بھی نہ کریں ورنہ جیل۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں، یہ اس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی سوال ہم پوچھیں تو آپ کہیں گے جی پیکا لگ جاتا ہے۔ اب پنجاب حکومت کی بات مانے گا کون؟ یعنی اتنی دفعہ اس طرح کی باتیں کی جا چکی ہیں، غلط بیانی کی جا چکی ہے کہ اب ان کی بات ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ سوال کر رہے تھے کہ جی جہاز کہاں گیا، تو یہ کہا گیا کہ جی
ہم سے کیا کہتے ہیں مریم صاحبہ تو یہاں ہیں, پتہ کر لیں ذرا اسلام آباد سے پتہ کریں کون جہاز لے گیا ہے. یہ اس طرح کی صحافیوں میں خبریں چل رہی تھیں, ان کو فیڈ کی جا رہی تھیں یا ان سے کہا جا رہا تھا. لیکن اب عظمہ صاحبہ نے تو بات ہی ختم کر دی. جی تکنیکی معاملہ ہے, اس کے معائنے کے لیے, تکنیکی معائنے کے لیے گیا ہے. جہازوں کے بھی معائنے ہوتے ہیں یہاں, خاندان کے بھی معائنے ہوتے ہیں, کیا کریں اب. تو پھر انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی کہ جی کچھ آپ تعمیری کاموں پر توجہ دیں, کوئی خاص کاموں پر. چلیں اس پر توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں خبریں یہ ہیں کہ حکومت کا پیٹرول کے بعد اب LNG کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ, وزیر پیٹرولیم نے تصدیق کی ہے. LNG کی قیمت بڑھانے جا رہے ہیں, اور اب مہنگے پیٹرول کے بعد بات یہ ہے کہ LNG کی قلت اور مہنگی LNG خریدنے سے عوام پر مہنگائی کا اور بوجھ پڑنے والا ہے. صرف یہی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی صرف ہفتہ گزرا ہے اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں, مزید بڑھ سکتی ہیں. یہ رات کو کہیں ہو سکتا ہے یہ پیٹرول بم مزید گر جائے. پھر اس کے علاوہ less than a week after the government hiked the petroleum prices by a whopping 55 rupees per litre, the OGRA on Thursday notified massive 19 to 22% increase in RLNG price for March. 19 سے 20% RLNG کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. جی یہ ڈان کی خبر ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. یہاں پر ٹیکسز لگائے جائیں گے, پیسہ حکومت کمائے گی کہ جی ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے, لیکن پیسہ خرچ کہاں ہوگا؟ وہ جہازوں پر, وہ پیٹرول پر, کہ جی کم کر دیا, پھر بھی خرچہ تو وہیں سے ہونا ہے نا جی, پیٹرول کا ہی. حالت یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جی گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں, اب پیٹرول کی قیمت اور بڑھنی ہے. دوسری طرف IMF سے معاہدہ بھی نہیں ہو سکا ابھی تک. مذاکرات میں قابل ذکر پیش رفت ضرور ہوئی ہے, سٹاف سطح کا بھی معاہدہ ہوا نہیں ہے. چلیں جی ہو جائے گا کچھ, اور وہ کہیں گے جی آپ کس طرح سے ٹیکس اکٹھا کریں گے, اس پر بھی بات نہیں ہوئی. یہ تو ہو جانا ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ عوام کا ہے, کیونکہ وفاقی کابینہ کی تنخواہوں میں 188% تقریباً 200% اضافہ, پارلیمنٹریزن کی تنخواہوں میں 500% اضافہ ہوا, بیوروکریسی کی لاتعداد الاؤنسز اور کفایت شاری ایسے ہی نام کی ہے, اور پھر یہ 55 روپے لیٹر مزید پیٹرول مہنگا کیا گیا. ہم نے بتایا رات کو مزید شاید مہنگا ہو گیا, آنے والے دن میں اور مہنگا ہو جائے. گیس تو ہو ہی گئی ہے اور مہنگائی کے اثرات آ گئے ہیں, مہنگائی ابھی سے مزید بڑھنا شروع ہو گئی ہے. 6 مہینے میں حکومت نے لیوی کی مد میں 822 ارب روپے کمائے ہیں, اور پھر 21 روپے بھی لیوی اور بڑھائی ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ رپورٹ ہو رہا ہے, یہ 24 چینل پر یہ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں, ویس کیا نہیں ہے جو اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ خود وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا چینل یہ باتیں رپورٹ کر رہا ہے کہ کتنی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, کیا 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 گیا ہے, اور ابھی کیا اور مزید کیا جا رہا ہے, وہ آپ سوچ لیجئے. کیونکہ یہ عیاشیاں جاری رہنی ہیں. یہ صرف سادگی کا ایک ڈھنڈورا ہے جو پیٹا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, کہہ کر کے جی اوہو ہم تو سادگی کریں, پیٹرول کم کریں ہیں. اب حال یہ ہے, یہ محمد اسد چودھری صحافی لکھتے ہیں, خطرے کی گھنٹی. سرکاری دستاویز کے مطابق ملک کے 42.5% تقریباً آدھے قومی شاہراہوں کی سروس لائف 5 سال سے بھی کم رہ گئی ہے. بروقت مرمت نہ ہونے کی صورت میں کھربوں روپے مالیت کا سڑکوں کا انفراسٹرکچر شدید تباہی کا شکار ہو سکتا ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے مینٹیننس پلان نے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے. تو یہ ہماری عام شہروں کی مینٹیننس ہو نہیں رہی, اور پیسہ جناب یہاں جہازوں پر لگ رہا ہے, پیٹرول پر لگ رہا ہے, تنخواہیں بڑھانے پر لگ رہا ہے. ابھی ہم نے حال ہی میں ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی گاڑیاں آ رہی ہیں جی, BMWs آ رہی ہیں, ان میں تمام بڑے عہدیداروں نے اب کہا ہے جی ہم کیوں نہ عیاشی کریں, عوام کا کیا ہے, پیٹرول پر اور ٹیکس لگائیں گے اور کما لیں گے. اللہ حافظ.